بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام کا آغاز جو ہے نا بسم اللہ سے ہوتا ہے نا. تو اگر کوئی کھانسنا چاہے تو پہلے بسم اللہ پڑھے گا. ہر اچھا کام جو ہے اس کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے. ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا, ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اگر کسی کے گلے میں بلغم پھنس جائے یا کھانسی آ جائے تو ضروری نہیں کہ پہلے بسم اللہ پڑھے پھر وہ کھانسے, ایسا نہیں ہوتا. اس نے کھانا کھانا ہے, وضو کرنا ہے, کتاب پڑھنی ہے, پیپر دینے ہیں, کوئی چیز یاد کرنی ہے, قرآن پڑھنا ہے, گھر میں آنا جانا ہے, اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن کسی کو سلام کرنا ہو تو ڈائریکٹ السلام علیکم, یہ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم, ایسے نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ڈائریکٹ السلام علیکم کہنا براہ راست. آج میں آپ کو ایک اور کہانی, آپ نے ممکن ہے بہت سارے بچوں نے پڑھی ہو پہلے سے بھی, لیکن اس سے ملتی جلتی ایک دو کہانیاں اور بھی سناؤں گا آپ کو. بنی اسرائیل سنا ہوا ہے آپ نے؟ بنی اسرائیل بتائیں کون تھے بنی اسرائیل؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو, حضرت یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل. بہت زبردست. بنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنی کا معنی ہوتا ہے اولاد, بیٹے. یہ ابن یا بن سے لفظ بنا ہے. آپ نے سنا ہے کہ محمد بن قاسم, یعنی محمد قاسم کا بیٹا محمد. طارق بن زیاد کا بیٹا طارق. خالد بن ولید کا بیٹا خالد. تو بن جو ہے یہ بیٹے کو عربی زبان میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام اگر ہے مثلاً, بتائیں نام کیا آپ کا؟ سعد. تو سعد, ان کے والد کا نام ہے خالد, اگر تو یہ کیا کہیں گے؟ سعد بن خالد. ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ اسامہ. والد کا نام کیا ہے؟ سہیب. تو اسامہ بن سہیب. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح ہر ایک جو بھی بچہ آپ کے ہیں وہ اپنے والد کا نام اپنے ساتھ جوڑنا چاہے تو وہ اس کے درمیان میں بن یا ابن کا لفظ لگا کے اس کو بول سکتا ہے. تو بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے, اور بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آنے کے باوجود بھی جو بنی اسرائیل کی قومیں تھیں ان میں بہت ساری قومیں ایسی تھیں جو بہت ہی گڑبڑ قسم کی قومیں تھیں, خراب قسم کی. اللہ کے نافرمان, شور مچانے والے, فساد مچانے والے, خرابی کرنے والے بہت سے لوگ اسی طرح کے تھے. تو جب بھی وہ قوم خرابیاں بہت زیادہ ان میں بڑھ جاتی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نبی ان کی طرف بھیج دیتا, اور وہ نبی ان کو آ کے سمجھاتا کہ تم یہ غلط کام نہ کرو, لڑائیاں مت کرو, قتل مت کرو. اور کچھ دن تک تو وہ اس نبی کی باتیں سنتے رہتے, بعد میں پھر اس کے مخالف ہو جاتے اور اس نبی کو بھی وہ تنگ کرنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے نا. شام کے قریب ایک علاقہ ہے نینوا, اس کا نام ہے نینوا. شام سیریا کے قریب ہے. موجودہ زمانے میں جو ملک ہے نا سیریا, چلے سیریا کا ممکن ہے بعض لوگوں نے, بچوں نے نہ سنا ہو. فلسطین کا نام سنا ہوا ہے؟ فلسطین, اسرائیل, سیریا, شام, اردن, یہ والا علاقہ جو ہے نا, اسی علاقے میں ایک بنی اسرائیل کا ایک گروہ رہتا تھا یا ایک قوم رہتی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ قوم بھی بہت بگڑ گئی. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے انہوں نے بھی مختلف جانوروں کی اور چیزوں کی عبادت کرنا شروع کر دی. جیسے ہندو لوگ ہمارے ہاں پاکستان میں, ہندوستان میں, وہ گائے کو پوجا کرتے ہیں, درختوں کے سامنے سر ٹکاتے ہیں, اور کس کس کی پوجا کرتے ہیں؟ وہ چاند, ستارے اور سانپوں کی عبادت کرتے ہیں یا ان کی پوجا کرتے ہیں, اور ہاتھیوں کی پوجا بھی کرتے ہیں, بندروں کی پوجا بھی کرتے ہیں, بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں, آگ کی پوجا بھی, یعنی جو بھی انہیں چیز نظر آتی ہے بس اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. جو انہیں بڑی چیز نظر آتی ہے, جو خوفناک چیز نظر آتی ہے, بادل گرج اور اس میں چمک ہو جائے تو وہ بس
فوراً اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، ہوا تیز ہو جاتی ہے تب اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، تو اسی طرح بنی اسرائیل کی یہ قوم جو تھی، انہوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پرستش یعنی ان کی عبادت کرنا، پوجا کرنا شروع کر دی. ان کے پاس ایک نبی کو بھیجا گیا، ان کا نام تھا یونس علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. یونس ان کے پاس آئے اور انہیں آ کے سمجھایا کہ دیکھو ہم سب ایک اللہ کے بندے ہیں اور وہی اللہ ہمارا بنانے والا، ہمارا خالق اور ہمیں روزی دینے والا، ہمیں زندگی موت دینے والا وہی ایک اللہ ہے، بس اس کی بندگی کرو. قوم نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں، ایک اللہ کی کیا، ہمیں تو بہت سارے اللہ چاہیے، ایک اللہ سے تو بات نہیں بنتی، ہمیں بہت سارے خدا چاہیے، ہم ان کی بندگی کرنا چاہتے ہیں. یونس علیہ السلام نے سمجھاتے رہے لیکن بات نہیں مانی انہوں نے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دن وحی آئی، ایک فرشتہ آیا جبریل علیہ السلام، جو اکثر نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے. آ کے جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا، ابھی ابتدائی اطلاع دی تھی جسے کہتے ہیں نا کہ ابھی یہ کنفرم قسم کی اطلاع نہیں تھی لیکن وارننگ ٹائپ اطلاع تھی، ایک طرح کی وارننگ. وہ یونس علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا جبریل علیہ السلام نے کہ اگر آپ کی قوم نے آپ کی بات نہ مانی تو پھر بس کچھ دنوں کے بعد عذاب آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو بس پھر وہ ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے. یونس علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی یہاں پر، اور وہ غلطی انسان ہونے کے ناطے سے بعض اوقات ہو ہی جاتی ہے. نبیوں کے بارے میں ایک اصول ہے کہ جس بستی میں جو نبی آتا ہے وہ نبی اس بستی کو اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتا. جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن نہ مل جائے، اجازت نہ مل جائے، اس وقت تک وہ کسی دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتا. یہی وجہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مکہ کے لوگ آپ کو بہت تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے. کئی مسلمان شہید بھی ہو چکے تھے، قید بھی کر دیا گیا تھا. لیکن اللہ کے رسول مکہ کو چھوڑ کر مدینہ یا حبشہ کیوں نہیں جا رہے تھے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ملی تھی، پرمیشن نہیں ملی تھی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سارے انبیاء ہیں، جس علاقے میں جو نبی آتا ہے وہ اس علاقے میں ہی اللہ کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہتا ہے. جیسے جبریل امین نے آ کے بتایا کہ بس اس قوم کا جو ہے نا وہ انجام قریب ہے اور اس پر عذاب نازل ہونے والا ہے، تو وہ فوراً تیار ہو گئے، رات کو چپکے سے گھر سے نکلے اور کہا کہ میں تو اس بستی سے باہر چلا جاتا ہوں کسی دوسری بستی میں. اپنی قوم کو بتایا نہیں انہوں نے کہ میں جا رہا ہوں اور تم لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہونے والے ہو. بغیر بتائے چپکے سے گھر سے نکلے، اور ایک سمندر تھا، اس میں کشتی تیار تھی سفر کرنے کے لیے، تو جا کے اس کشتی میں چپکے سے سوار ہو گئے. اب جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچ گئی، چاروں طرف سے پانی ہی پانی تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سمندر میں جب کشتی پہنچ جاتی ہے تو پھر آس پاس اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. آپ لوگوں میں سے سمندر کس نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ کراچی میں جا کے دیکھا تھا؟ ہاں کشمیر میں بھی سمندر ہے. اچھا، کشمیر میں سمندر نہیں ہے. کشمیر میں ایک بہت کوئی بڑی ندی ہوگی، ہاں جھیل ہو سکتی ہے، وہاں پہ جھیل ہوگی. سمندر جو ہے نا بہت بڑا ہوتا ہے. جھیل میں تو آپ ایک کنارے پہ کھڑے ہوں گے تو دوسرے کنارے پر کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا، کوئی پہاڑی نظر آ جائے گی، درخت نظر آ جائیں گے. سمندر میں کچھ نظر نہیں آتا سوائے پانی کے، چاروں طرف بس پانی ہی پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پاکستان میں سمندر جو ہے وہ کراچی کی طرف جو جاتا ہے تو کراچی کا ساحل سمندر پر ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں اور کہیں سمندر نہیں ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں کچھ ملک ایسے ہیں جن کے چاروں طرف سمندر ہے ہی نہیں. کون سا ملک ہے؟ نہیں، چین میں تو ہے سمندر، لیکن دنیا میں پاکستان کے بالکل قریب ایک ملک ہے جس کے کنارے پر کوئی سمندر ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے. افغانستان، بالکل ٹھیک. افغانستان میں کوئی سمندر نہیں ہے، نہ مشرق نہ شمال نہ جنوب، نہ کہیں بھی نہیں ہے وہ سمندر. وہ اس میں درمیان دریا وغیرہ ہیں، جھیلیں بھی ہیں کچھ موجود چھوٹی موٹی، لیکن کوئی سمندر نہیں ہے.